نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو صبح نماز کے لیے گیا وہ رب رحمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا ہے، اور جو بندہ صبح اٹھا اور کاروبار پہ یا کسی اور جگہ چلے گیا وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا ہے۔ جب اس کا مزاج ہی نہیں، سویرے اس نے اہمیت ہی نہیں سمجھی۔ آپ یقین کریں جتنی تیزی کے ساتھ لوگ نماز کی غفلت کا اظہار کرتے ہیں کسی چیز کا نہیں کرتے، اور بڑی آسانی سے۔ میں اکثر کہتا ہوں اب تو لوگ سچ بولنے لگے۔ میں ایک بندے نے پوچھا، میں کہ تو نماز نہیں پڑھتا؟ کہنا پیر صاحب میں جھوٹ نہیں بولنا، میں صرف نا 2-3 نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ نہیں۔ میں کہ سچ ذرا صحیح بولی تو۔ یہ کتنا تگڑا سچ ہے کہ بڑی دلیری سے بندے بولتے ہیں، کتنا تگڑا سچ ہے۔ سوچیں اس بات کو، ذرا غور کریں۔ آپ مسلسل 2 دن گھر نہ آئیں بغیر بتائے، تو میں دیکھتا ہوں آپ کے گھر میں فساد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بیوی میکے جاتی ہے کہ نہیں، کہ تو خیال ہی نہیں کرتا حقوق کا، پتہ کوئی نہیں۔ خدا کے بندو، اگر ایک عورت کے کہنے پر شام کو تم وقت پہ نہ ہو، گھر نہ پہنچو تو تباہی اتر جاتی ہے، اور اللہ کے رسول نے تمہیں کہا ہے کہ مسجد نہ آئے تو رب ناراض ہو جائے گا۔ خیال ہی کوئی نہیں، بہانے میں جی سچ بولتا ہوں جی، صرف سویر کی پڑھتا ہوں، یہ سچ ہے تو ظلم کرتا ہے تو اپنی جان پہ۔ خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک نوجوان آیا بڑی دور سے پتہ کرنے۔ لوگ آتے ہیں نا اپنا اپنا زاویہ بنا کے آتے ہیں، جس درویش کو بھی ملنے جاتے ہیں زاویہ اپنا ہوتا ہے۔ ہمارا پیر جو ہوتا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ ایک شخص جو مجھے تانہ جان دیتا ہے، مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے، تیری ہی شرطوں پہ کرنا ہے اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ یہ تو پھر سارا زمانہ سہولت دیتا ہے کہ میری مرضی پہ چلو تو میرے بن جاؤ۔ مزہ تو تب ہے کہ آپ سامنے والے کی مرضی پہ چلیں۔ سنیں اور یاد رکھیں، خواجہ سلیمان تونسوی کے پاس وہ بڑی دور سے آیا تو اپنا زاویہ بنا کے آیا۔ خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کوئی پیر شیر تو اتنا تگڑا نہیں، پر چلو آیا ہوں تو کچھ لے لوں۔ کہنے لگا حضور کوئی نصیحت ہی کر دیں۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ رب کو نا، اللہ کو، اللہ کی معرفت کو اگر اپنے سے بلند نہ سمجھنا تو اپنے برابر ضرور سمجھ لینا۔ وہ کہنے لگا یہ تو پیر کفر بول رہا ہے کہ اللہ کو اپنے سے بلند نہ سمجھو، اللہ کی معرفت کو تو اپنے برابر ضرور سمجھ لینا۔ کبھی رب کی معرفت بھی کسی کے برابر ہو سکتی ہے، تو بلند ہی بلند ہے۔ یہ کیسا پیر ہے؟ اندر ہی اندر مرید بیٹھے تھے حضرت کے، کہوں کیا، ڈر آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے پھر کہا حضور کیا کہا ہے؟ فرمانے لگے بیٹے سمجھو، اللہ کی رضا کو اگر اپنے سے اونچا نہ سمجھ سکو تو اپنے برابر سمجھ لینا۔ وہ کہنے لگا یار یہ تو بندہ کدھر جا رہا ہے، اللہ کی رضا برابر کیسے ہو سکتی ہے، اللہ تو براء البراء ہے۔ چلو رات رہنا تھا، رات اس نے قیام کیا، پر کہنے لگا فارغ ہے پیر۔ تو بات ہی بڑی عجیب کر دی۔ سویرے حضرت صاحب نے نا اس کو ناشتہ بھیجا، تو ناشتے میں نا ایک رات کی روٹی بھی تھی اور رات کا سالن بھی تھا، اور صبح تازے پراٹھے بھی تھے، گھی مکھن بھی تھا، اور سمجھ لیں کہ کوئی مرغن غذا بھی ساتھ تھی۔ اور جب اس کے سامنے دونوں کھانے آ گئے نا، اس نے ناشتہ شروع کرنے لگا تھا کہ دروازے پہ فقیر مانگنے والا آیا۔ دروازے پہ کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دو، اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ اس نے وہ رات کی روٹی اور رات کا سالن اٹھا کے تو فقیر کو دے دیا، پراٹھے شراٹھے گھی مکھن شاید وہ سارا کھا گیا، اور رات کا سالن دے دیا اللہ کے رستے میں۔ اب کھانا شانا کھا کے تو کہنے لگا جانا تو ہے تو ایک دفعہ حضرت سے نہ ملتا جاؤں۔ آیا سلام لی، تو فرمانے لگے پتر رات تو تجھے میری بات کفر لگ رہی تھی، اور سویرے تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے جب اللہ کی رضا کی باری آئی تو باسی روٹی، رب کی رضا کی باری آئی تو روٹی باسی سالن باسی، اور جب تیری اپنی مرضی کی باری آئی تو پراٹھے گھی شہد اور مکھن۔ فرمایا اگر تو سمجھتا رب کی رضا اپنے سے افضل تو پھر تو باسی روٹی خود کھاتا اور گھی مکھن اور پراٹھا اللہ کی رضا کے لیے دیتا، اور اگر تو اپنے برابر ہی سمجھ لیتا نا، برابر ہی، تو پھر تو ایک پراٹھا کھا لیتا ایک اللہ کے رستے میں دے دیتا، تو پھر گوشت اللہ کے رستے میں آدھا دیتا آدھا کھا لیتا، پر تو نے اللہ کی رضا کو نہ اوپر سمجھا نہ برابر سمجھا۔ یہ اہل عرفان کی باتیں، یہ اہل معرفت کی باتیں۔ فرمانے لگے نہ تو نے اپنے سے اونچا جانا نہ تو نے برابر جانا، تو نے یہ اشر کیا کہ جو کسی کام کی چیز نہیں تھی اللہ کے رستے میں دے دی، یہ تیرا سٹیٹس ہے۔ پیروں میں پڑ گیا، کہنے لگا حضور مرید کر لیں۔ فرمایا جو کفر بولے اس کا تو مرید نہیں نہ ہونا چاہیے۔ بولے تینوں لوگ کی کافر کافر آکھن تو آہو آہو آہ، کہا جس کو کافر کہا جائے اس کے مرید تو نہیں نہ ہوا جاتا، یا اپنا کام کر جا کے اب کہیں اور جا کے مرید ہو۔ صاحب یاد رکھیں اہل معرفت جو تھے وہ باتیں سمجھاتے تھے،
وہ کہتے تھے اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنا ہے اس میں خالص پھر رضا اللہ کی. سید احمد کبیر رفاعی اعلیٰ حضرت نے ان کی تعریفیں لکھی ہیں فتاوی رضویہ میں. یہ وہ سید زادے ہیں، نبی پاک کی وہ اولاد ہیں کہ حضور کے روضہ انور پہ گئے، نبی کریم کے روضہ انور پہ، تو جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیواریں دیکھنے نہیں آیا، میں تو زیارت کرنے آیا ہوں. وہاں جا کے بات کر دی. بس وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. کہنے لگے حضور دیواریں تو میں نے تصویروں میں بھی دیکھی تھی، میں تو زیارت کرنے آیا ہوں. یہ لفظ کہے تو میرے محبوب نے قبر انور سے دست مبارک باہر نکال دیا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور 10,000 لوگوں نے زیارت کی رسول پاک کے دست مبارک. مجمع نے دیکھا، مجمع نے. سید احمد کبیر رفاعی سے لوگوں نے کہا حضور اتنی معرفت کہ محبوب کے روضے پہ جاؤ تو حضور دست مبارک باہر نکال کے ہاتھ میں لائیں. آپ فرمانے لگے ساری زندگی کسی کو حقیر نہیں سمجھا. تو پھر اللہ نے میرے دل میں معرفت کا نور پیدا کر دیا. یعنی کسی کو بھی نہیں. فرمانے لگے نہیں، کتے کو بھی نہیں. اس نے کہا حضور کسی کو بھی نہیں. فرمایا کتے کو بھی نہیں. کسی کو کبھی حقیر، یہ اہل معرفت کی باتیں اہل عرفان کی، حقیر نہیں سمجھا. تو اللہ نے پھر میرے دل میں معرفت کا نور پیدا کیا اور مجھے رب رسول کے جلوے نصیب ہوئے. کسی کو حقیر. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے میں نے ایک دن گزر رہا تھا تو پانی تھا کھیت میں، ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا، تو منڈیر سے گزر. پانی بالکل کھڑا ہوتا ہے کھیتوں میں، شدید کھڑا ہوتا ہے. تو جب ہمارے طرح کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو کدو والے دنوں میں روٹی لے کے بھی نہیں جاتے ابا جی کی، کیونکہ پانی جب جل جاتا ہے بڑا مسئلہ کرتا ہے. کئی دفعہ پھر جائیں تو ابے کام بھی لگا لیتے ہیں نا، تو بچت بھی کرتے ہوتے ہیں بچے ان دنوں میں، اللہ ماشاء اللہ. کدو کہتے ہیں ہوا تھا، ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی کھیت میں پانی تھا، تو میں منڈیر سے واٹ سے گزر رہا تھا. شیخ فرماتے ہیں عصر کی نماز کا وقت تھا تو سامنے سے کتا آ گیا. ادھر سے میں جا رہا ہوں ادھر سے کتا آ گیا. اب فرماتے میں بھی کھڑا ہو گیا کتا بھی کھڑا ہو گیا. میرا خیال تھا یہ ہٹے تو میں گزروں، میں نے نماز بھی پڑھ دیا تو کتا بھی کھڑا ہے کہ یہ ہٹے تو میں گزروں، جگہ تھوڑی ہے، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی. کہتے ہیں جب دیر ہو گئی تو عصر کی نماز کا ٹائم تنگ ہو رہا تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. میں نے کہا یا اللہ اسے زبان ہی دے دے تو باتیں ہی کر لوں اس سے، یہ سمجھ ہی نہیں رہا بے زبان ہے. میں نے دعا کی تو وہ بول پڑا. کہنے لگا بابا ہٹ جا گزرنے دے، جنہ تنا بھی عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے، ہٹ جا گزرنے دے. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ تو مجھے گزرنے دینا یار، تو کتا ہے، تیرے اوپر نماز فرض نہیں. تو اگر کھیت میں اتر بھی جائے گا تو کوئی حرج نہیں، میں مسلمان ہوں انسان ہوں، میرے اوپر نماز فرض ہے. میں اگر کھیت میں اتروں گا کپڑے میرے آلودہ ہو جائیں گے، کیچڑ لگ جائے گا، نماز پڑھنی ہے. تو کہتے ہیں کتا بول پڑا. کہنے لگا بابا کپڑوں کو کیچڑ لگ گئی نا کپڑوں کو تو وہ تو پانی سے صاف ہو جائے گی، لیکن اگر مجھے حقیر سمجھ کے آپ کا دل میلا ہو گیا تو 7 سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوگا. اگر مجھے نیچ سمجھ کے کمی سمجھ لیا نا آپ نے تو دل میلا ہو جائے گا، پھر 7 سمندروں کے پانی سے بھی صاف. یہ اہل عرفان کی باتیں. جب اس نے یہ کہا تو میں چھلانگ لگا کے اتر گیا، پہلی میں کھیت میں اتر گیا، کپڑے میرے آلودہ ہو گئے. کتا گزرا، دوڑ کے میں گیا نل کے نیچے جا کے کپڑے دھوئے، غسل کیا. فرماتے ہیں اس دن جو نماز پڑھی تو اتنا مزہ کبھی نہیں آیا جس دن اس نماز میں مزہ آیا.